انہوں نے بھائی نے کویسچن کیا کہ قرآن میں اس طرح مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ جسمانیت سے پاک و صاف ہے۔ اگر کسی مقام پہ آپ وجہ اللہ دیکھتے ہیں، وجہ مانے چہرہ، تو لفظی ترجمہ تو یہ اللہ کا چہرہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو چہرے اور صورت سے پاک و صاف ہے۔ اس نے واضح اعلان فرمایا لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے ہم اللہ کی مثل نہیں ہیں، ہماری صورت ہے تو پھر اللہ کی صورت نہیں ہوگی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ جسمانی سے پاک و صاف ہے۔ اگر ہاتھ کا ذکر آیا اللہ تعالیٰ کے لیے، پیر کا ذکر آیا، بیٹھنے کا ذکر آیا، تو ان میں تعویل کرنی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے دست قدرت سے پیدا کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظاہری جو ایک وسیلہ ہے، جو اللہ تعالیٰ جس طریقے سے انسان کو پیدا کرتا ہے، وہ اللہ نے اختیار نہیں فرمایا، بلکہ براہ راست آدم علیہ السلام کو اندر روح پھونک دی گئی۔ اور وہ جو نارمل طریقہ ہے یا قانون کے اعتبار سے یا عام طور پہ ہے کہ میاں بھی مرد عورت ہوتے ہیں، ان سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال قدرت کا گویا کہ اظہار فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، پھر آپ سے بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیدا کیا تو مرد سے عورت پیدا ہوئی، اور بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا بغیر باپ کے، تو فقط عورت سے ایک اولاد پیدا کی، اور پھر باقی نارمل تو مرد عورت سے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ تو ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت فرما دیا کہ اس کے قدرت کا بہت زبردست کمال ہے۔ اور اس پر پھر غور کر لیا جائے تو کس طریقے سے آج کل سائنسدان بھی اس پر کام کر رہے ہیں کہ کیا کسی کے ٹیشو لے کر اسی کو پروان چڑھا کر ہم ایک نئے انسان کو مارز وجود میں لا سکتے ہیں کہ نہیں۔ تو بہرحال یہ اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنی قدرت کاملہ اور دست قدرت سے آدم علیہ السلام کو بغیر کسی وسیلے کے پیدا کرنا ہے۔ ایک اور کالر